دعاؤں میں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خاموشی میں اپنے آپ کو آج کے کلام کے لیے تیار کریں۔ خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے تیری زندگی بخش باتوں کو حاصل کر سکیں۔ خداوند، تو نے کہا جو باتیں میں نے تم سے کہی وہ روح بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔ خداوند، آج کے کلام کے وسیلے سے ہماری زندگی بہار، ہماری زندگی ایکسٹینڈ اور بڑھے اور ہم تجھ میں تازگی اور خوشی اور شادمانی اور نجات کو حاصل کریں۔ خداوند، آج جب ہم فیملیز کے بارے میں سیکھیں، لیڈرشپ کے بارے میں سیکھیں گے اور لیڈر اور سیکھیں گے اس میں جو فیتھفلنس ہے وہ کیسے ہونی چاہیے، میاں بیوی کی فیتھفلنس کیسی ہونی چاہیے، خداوند تو ہماری مدد کرنا۔ اور آج جب ہم چرچ اور خاندان کے بارے میں سیکھیں، تیرا پاک لوگ مدد کرے ہمارے ساتھ خداوند یسوع کے نام سے۔ خداوند یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کو اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ کلام کو سیکھیں۔ آئیے میرے سامنے نکالیے پرانے اہلنامے میں سے رود کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت سے باب کیا کرتا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے تھینکس گیونگ کے بارے میں سیکھا، بیسٹ آفرنگ کے بارے میں۔ آج ہم خاندان کے بارے میں سیکھیں گے اور میں بڑا حیران تھا کہ میں نے اپنی خدمت کے دوران، مجھے تقریباً 10-12 سال ہو گئے پیش کرتے ہوئے، میں نے آج تک کبھی رود پہ پیغام نہیں سنا۔ اور اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ بہت زیادہ سنایا جاتا ہے۔ میں نے کبھی اس پہ پیغام شیئر نہیں کیا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کہانی ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ لیکن اس دفعہ پتہ نہیں کیوں خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اس پہ شیئر کروں۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ یہ جو سیزن ہے، جہاں پر کرسمس سیزن ہے، وہاں پر شادیوں کا بھی سیزن ہے، نئے جوڑے بنتے ہیں، نئے خاندان بنتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو پیغام ہے وہ ان جوڑوں کے لیے ہے، ان نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو رشتہ ازدواج میں بندھیں گے۔ یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ اگر وہ یہاں پر موجود ہیں یا آپ کے کچھ جاننے والے ہیں، بیٹی یا بیٹا، تو آج کا پیغام آپ نے نوٹ کرنا ہے اور آپ نے ان تک یہ پہنچانا۔ تھوڑا سا بول دیں رود پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت جب تک آپ اسے کھولیں اور ہم اس کی تلاوت کریں گے اور آج ہم اس میں سے سیکھیں گے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کا جو طریقہ ہے یا اس کا رہن سہن ہے وہ چینج ہوتا ہے، اس میں جدت آتی ہے، اس میں وہ ماڈرن ہوتا ہے اور وہ جدت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ لیکن ایک خاص مثال ہے، وہ ہے تصویر بنانا۔ پرانے وقتوں میں تصویر جو ہوتی تھی وہ جو پتھر ہے اس کو تراش کر بنائی جاتی تھی۔ کوئی بھی کسی کی بھی تصویر بنانی ہوتی تھی، خاص طور پر مصر میں ہم دیکھتے ہیں جب محل بنائے جاتے تھے تو ان کے سامنے جو شیروں کی شبیہ بنائی جاتی تھی وہ پتھر کی ہوتی تھی، اس کو تراش کر چھیانی کے ساتھ وہ تصویر بناتے تھے۔ پھر اور وقت گزرا، معبود بھی بت بھی ایسے بناتے تھے اور لوگوں کی بھی، انسانوں کی بھی ایسی تصویر بناتے تھے شبیہ پتھروں کے ساتھ۔ پھر وقت چینج ہوا، تھوڑی جدت آئی تو لوگوں نے ہاتھ کے ساتھ پینٹنگ بنانا شروع کر دی۔ اب جہاں پر پتھر تراشتے ہوئے شاید ایک ہفتہ لگ جائے، 2 ہفتے لگ جائے، وہاں پر کوئی تصویر 1-2 دن میں بنانی شروع ہوگی۔ پھر اور جدت آئی، کیمرہ آ گیا اور اس کے ذریعے 1 سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ 1 سیکنڈ کے اندر تصویر جو ہے وہ بن جاتی ہے، جدت آ گئی۔ اور پرانے وقتوں میں جب ہاتھ سے تصویر بنائی، تصویروں کو جمع کرتے لکڑی کے باکس میں، وہی ان کا البم ہوتا تھا اتنا بڑا، اور اسی میں وہ ساری تصویریں رکھتے تھے۔ اور پھر جب کبھی ان کا دل کرتا ہے یا کوئی مہمان آ گیا تو وہ اس باکس کو کھولتے اور ان تصویروں کو انہیں دکھاتے اور وہ واپس سے ان پرانی میموریز میں چلے جاتے اور ان کو دیکھتے۔ پھر اور زیادہ جدت آئی، کیمرے آگے، اور پھر اس کے بعد تصویریں نکلتی تھی اور پھر ہم ان کو محفوظ کرتے تھے البم جدید قسم کے آگے۔ اب اور جدت ہے، اب البم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ہم فون کی گیلری میں ہی ان پکس کو اور ان میموریز کو اور ان لمحات کو قید کر کے ہمیشہ، یہ جدت ہے۔
جتنا جیسی بھی ہوتا جب بھی آپ اسے دیکھیں گے آپ اس وقت میں چلے جائیں گے، فزیکلی نہیں لیکن سوچ میں، آپ اس دنیا میں اس وقت میں چلے جائیں گے۔ اور آج جب ہم پرانے عہد نامے میں سے روت کی پکچر کو دیکھیں گے، آج کی آپ اس میموریز اس وقت میں چلے جائیں گے کچھ لمحوں کے لیے، اور آپ دیکھیں گے کہ روت کی یہ پکچر، یہ جو خاندان کی پکچر ہے جس میں روت بھی اب شامل ہو گئی ہے، جب آپ اس پکچر کو دیکھیں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ اس میں سے نہ صرف اپنی آنکھوں کو دوبارہ تازہ ہوگی آپ کے لیے، بلکہ آپ اس کے ذریعے سے آج کلام کی باتوں کو سیکھیں گے۔ 14ویں آیت پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تب وہ پھر چلا چلا کر روئی، تمہارے اپنی ساس کو چوما پر روت اس سے لپٹی، جٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ روت نے نہ کر کے میں تجھے چھوڑوں، جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا، جہاں تو مرے گی میں مروں گی اور وہیں دفن بھی ہوں گی۔ خداوند مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے، اگر موت کے سوا کوئی اور چیز مجھ کو تجھ سے جدا کر دے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی تو اس سے اور کچھ نہ کہا، سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت لحم میں آئے۔ جب وہ بیت لحم میں داخل ہوئی تو سارے شہر میں دھوم مچی، اور عورتیں کہنے لگی کہ کیا یہ نومی ہے؟ اس نے اس سے کہا، مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے۔ میں پھلی پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا، بس تم کیوں مجھے نومی کہتے ہو؟ حالانکہ خداوند میرے خلاف مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ غرض نومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہو موابی روت تھی، جو مواب کے ملک سے یہاں آئی، اور وہ دونوں جو کاٹنے کے موسم میں بیت لحم میں داخل ہوئی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جناب اس وقت کی برکت کا باعث ہو۔ یہ جو حوالہ ہے روت کے بارے میں، آج جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم چرچ میں نمبر پر ہے، اور جہاں پر خدا نبیوں سے مردوں سے کلام کرتا ہے وہاں پر خدا کسی طور پر بھی عورتوں کو پیچھے نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس نے ایکول بنایا ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بائبل مقدس میں 2 کتابیں عورتوں کے نام سے منسوب ہے، ایک روت کی کتاب ہے اور ایک آستر کی کتاب ہے۔ روت کی جو کتاب ہے اس میں سے آج ہم 3 پوائنٹ سیکھیں گے۔ اس کے 4 باب ہیں اور اس کی کل 85 ورسز ہیں، 85 آیات ہیں اس کی، اور اس کے 4 جو ابواب ہیں یہ چاروں میں ایک سرمن بنتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے ہم ایک ہی سرمن میں یہ چاروں باب کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے 3 پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنے جن پر آج ہم بات کریں گے۔ یہ جو سٹوری ہے اس کو لو سٹوری کہا جاتا ہے، روت کی سٹوری کو لو سٹوری کہا جاتا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ لو سٹوری میاں بیوی کی لو سٹوری نہیں ہے، نہ ہی باپ اور بیٹے کی لو سٹوری ہے، اور نہ ہی ماں بیٹی کی لو سٹوری ہے، بلکہ یہ ساس اور بہو کی لو سٹوری ہے۔ اس لیے نوجوان چاہے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، آج کا پیغام ہم نے بڑے غور سے سنا ہے، اور یہ لو سٹوری آپ کو بتائے گی کہ لو صرف میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتا بلکہ باقی پاک رشتوں میں بھی لو ہوتا ہے۔ تو یہ جو لو سٹوری ہے آج اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس کے 3 پوائنٹ آپ یاد رکھیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ لو ریلیشن، محبت کا رشتہ، اور اس کے بعد لو کنفیشن، صرف رشتہ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں اقرار بھی ہے، جہاں تو جائے گی میں تیرے ساتھ جاؤں گی، جہاں تو مرے گی میں تیرے ساتھ مروں گی، یہ اقرار ہے، کنفیشن۔ اور تیسرا پوائنٹ لو ریوارڈ، اجر کیا ملا اس لو کا اسے، اور اس محبت اور فیتھفلنس وفاداری کا اجر کیا ملا، یہ تیسرے پوائنٹ میں ہم سیکھیں گے جو لو ریوارڈ ہے۔ روت کی کتاب اور یہ پکچر جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارے سامنے یہودی ایک خاندان، اور اس خاندان میں جو اس کا سربراہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ علی ملک ہے، اور اس کی بیوی کا نام نومی ہے، اور ان کے 2 بیٹوں کا نام مہلون اور کیلیون ہے، یہ 2 بیٹے ہیں اس کے۔ اب جو علی ملک ہے اس کے نام کا مطلب ہے خدا میرا بادشاہ ہے، اور نومی کا مطلب ہے خوبصورت اور خوشگوار، اور مہلون کا مطلب ہے بیمار، ویک، اور کلیون کا مطلب ہے سوکھا ہوا، جس کی ہڈیاں خشک ہو گئی ہو۔ یہاں پر دونوں بیٹوں کے نام ہمارے سامنے ہیں، ایک کا نام بیمار رکھ دیا اور ایک کا نام
جس کی ہڈیاں خشک ہوگی اور یہی وجہ ہے وہ جوانی میں ہی مر گئے۔ جب ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں ہم کیا نام رکھتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم بچوں کے اچھے نام رکھتے ہیں مگر اسے کبھی نہیں پکارتے، ہم نے سامنے نک نیم رکھے ہوتے ہیں اور اسی سے پکارتے ہیں، اور جب جب آپ پکاریں گے وہ تاثیر ان میں کام کرے گی۔ یاد رکھیں فرشتے نے مقدسہ مریم سے کہا اس کا نام جو بیٹا پیدا ہو رہا کیا رکھنا ہے، یسوع رکھنا ہے، اور اس نام میں تاثیر یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور جب جب یہ یسوع نام لیا جاتا ہے وہاں پر آزادی آتی ہے، مغز سی آتی ہے اور لوگ رہا ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام کیا رکھنا، یسوع نام رکھنا۔ اور جب ہم مصیبت میں پریشانی میں ہوں، حالات کی تنگ دستی میں ہوں، ہم نے ایک ہی نام پکارنا ہے اور وہ کون سا نام ہے، یسوع نام ہے۔ اس لیے ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ جب بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں خاندان میں وہ کیا نام رکھے جا رہے ہیں، ببلیکل نیم رکھیں، بابرکت نیم رکھیں، ان کے میننگز دیکھیں، چیک کریں، اور جو نام رکھے اسے پکارے بھی ان کو۔ بعد میں ہم نک نیم رکھ لیتے ہیں جس سے اس کی تاثیر اور وہ کام اس کی زندگی میں کبھی نہیں ہوگا۔ دوسری بات، یہ خاندان بیت الحم میں رہتا ہے۔ بیت الحم کا کیا مطلب ہے، روٹی کا گھر۔ بیت الحم اور یہ جو پورا بنی اسرائیل ہے یہ خدا نے اپنے لوگوں کو وعدے میں دیا تھا، یہ برکت کی جگہ ہے، یہ پرومس کی جگہ ہے، یہ بحالی کی جگہ ہے، یہاں پر خدا کے وعدے اپنے لوگوں میں پورے ہوں گے۔ اور یاد رکھیں جو چرچ ہے یہ برکت کی جگہ ہے، یہاں پر خدا کی انوائنٹنگ ہے، یہاں پر پاسٹورل انوائنٹنگ ہے، یہاں پر خدا نے اپنے خادموں کو مسح کیا ہے، یہاں پر خدا نے اس پلیس کو برکت دی ہے۔ اور چرچ جو ہے جس کو ہم کلیسیا اور مسیح کا بدن کہتے ہیں، جہاں پر مسیح کا بدن ہے، کیا وہاں پر مسیح کی حضوری نہیں ہوگی؟ جہاں پر مسیح کا بدن ہے وہاں پر اس کی حضوری ہے۔ اور بیت الحم جو ہے وہ روٹی کا گھر ہے، اور وہاں پر کیا آ گیا ہے، بیت الحم میں کیا آیا، کیوں وہاں سے چلے گئے تھے وہ خاندان، کال کی وجہ سے، قحط آیا تھا وہاں پر کال ہے، قحط ہے اس جگہ میں۔ اور یہ قحط کیوں آیا ہے، کال کیوں آیا ہے، اس کی پہلی آیت میں دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے اور انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے۔ روت سے پہلے کون سی کتاب ہے، قضات کی کتاب ہے، اور قضات کی کتاب قاضیوں کی کتاب ہے، ججز کی۔ ابھی تک بادشاہ بنی اسرائیل میں نہیں آئے، قاضی ان کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اس کی قضات کی آخری آیت میں لکھا ہے، جہاں سے روت کی کتاب شروع ہوتی ہے اور قضات کی کتاب ختم ہوتی ہے، وہاں پر لکھا ہے وہاں پر سب لوگ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، وہاں پر نافرمانی آ گئی ہے، ڈس اوبیڈینس ہے، خدا کی برکت کی جگہ پر، وعدوں کی جگہ پر نافرمانی آ گئی، اور خدا نے ججمنٹ کیسے وہاں پر لے کر آیا ہے، وہاں پر قحط آ گیا، کال آ گیا۔ اسی طرح چرچ کے لوگ آج ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہے، اگر ہماری زندگی میں نافرمانی ہے، ڈس اوبیڈینس ہے، کلام کو نہیں مانتے، تو ہماری زندگی میں قحط آئے گا۔ یہ پریشانیوں کا قحط ہو سکتا ہے، بھوک افلاس کا قحط ہو سکتا ہے، بیماریوں کا قحط ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے خدا ہمیں جج کرے گا۔ اور کب جج کرے گا، جب ہماری زندگیوں میں نافرمانی ہوگی۔ اور یہاں پر وہ لوگ جو خدا کے وعدوں میں تو رہتے ہیں، برکت پرومس لینڈ میں تو رہتے ہیں، مگر وہاں پر کیا آ گیا، قحط آ گیا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، خدا کے کلام کو پیچھے کر دیا ہے، کوئی انسٹرکشن نہیں، کوئی ہدایت نہیں ہے، جس کا جو دل کرا تھا وہ وہاں پر ہوا۔ اور جب قحط آیا تو اس خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ ہم بھوک سے مر جائیں، ہم کیوں نہ یہاں سے رحلت کر جائیں، ہم یہاں سے چلے جائیں، انتقال منتقل ہو جائے دوسری جگہ پر۔ اور وہ کہاں پر منتقل ہوئے ہیں، مواب کے علاقے میں چلے گئے، وہاں سے وہ مواب کے علاقے میں چلے گئے۔ اور اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے، یہ جو مواب کا علاقہ ہے یہ کون سا علاقہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں۔ جب یہ بیت الحم سے نکلے ہیں تو انہوں نے بحر مردار جو سمندر ہے اس کا سفر کرتے کرتے دریائے یردن تک پہنچے ہیں، پھر دریائے یردن کو کراس کیا، عبور کیا، اور پھر یہ بیابان میں چلے گئے، ولڈرنیس میں، جہاں سے بنی اسرائیل دریائے یردن پار کر کے وعدے کے ملک میں آئے تھے۔ یہ وعدے کے ملک سے نکل کر واپس بیابان میں چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ خدا کے پرومس لینڈ کو چھوڑ کر واپس غلامی کی طرف جا رہے ہیں، واپس وہ خاندان
اس جگہ کو پریشانی آ جائے, ہمیں لگے شاید چرچ گرو نہیں کرے گا, ہم اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. لیکن ہم اس کا انجام دیکھیں گے, اس کا انجام کیا ہوا ہے. وہ لوگ اس وجہ سے ڈر گئے کہ موت نہ آ جائے, اور وہ وہاں سے نکل کر واپس ولڈرنیس کی طرف چلے گئے, بیابان کی طرف چلے گئے ہیں, اور واپس سے دنیا کی طرف چلے گئے ہیں, واپس سے بت پرستی کے ملک میں چلے گئے ہیں. اور وہ علاقہ ہے جہاں پر تموز جو دیوتا ہے اس کی پرستش ہوتی تھی, اور اس کے سامنے خاندان اپنے بچے قربان کرتے تھے مواب کے ملک میں. اور مواب کون تھا؟ یہ لوط کی 2 بیٹیوں سے سب سے بڑی بیٹی سے مواب پیدا ہوا تھا, اور چھوٹی بیٹی سے امون پیدا ہوا تھا, جس سے بنی مواب اور بنی امون چلے تھے. خدا نے مواب کے بارے میں سختی سے کہا تھا کہ مواب کے لوگ میری جماعت میں شامل نہ ہو, اور تم نے مواب کے ساتھ کسی طرح کا کنسرن نہیں کرنا. پہلے نمبر پر انہوں نے برکت کی جگہ کو چھوڑا, دوسرے نمبر پر انہوں نے خدا کے کلام کو بھی ترک کر دیا. انہوں نے کہا خدا نے کہا کوئی بات نہیں, ہم مواب میں جائیں گے, اور خدا کے کلام کی نافرمانی کی. تیسرے نمبر پر یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ خاندان کے سربراہ نے. اور سربراہ کون ہے خاندان کا؟ ایلیمل. اس نے یہ فیصلہ کیا. دیکھیں, مرد ہونے کے تعلق سے خدا نے یہ حق دیا ہے, مرد کو سربراہ جب بنا دیا تو اسے حق دیا ڈیسیجن میکنگ کا. وہ فیصلہ لے سکتا ہے, مگر وہ غور کرے کہ اگر اس کا فیصلہ کلام کے مطابق نہیں ہوگا, پورا خاندان تباہی میں چلا جائے. ایک شخص کے فیصلے کی وجہ سے, غلط فیصلے کی وجہ سے پورا خاندان تباہی میں چلا گیا. اور جب وہ وہاں پر موت سے بھاگ رہے تھے زندگی کی طرف, اور انہیں یہ نہیں پتا برکت اور زندگی کی جگہ تو پرومس لینڈ ہے, جب وہ واپس غلامی میں گئے ہیں, مواب کے ملک میں گئے ہیں, فوراً یہ ایلیملک کی ڈیتھ ہوئی, فوراً وہ مر گیا. اور اس کے 10 سال کے بعد اس کے دونوں بیٹے بھی مر گئے. خاندان کے سربراہ کا ایک غلط فیصلہ ان کو زندگی کی طرف نہیں بلکہ موت کی طرف, تباہی کی طرف, ڈسٹرکشن کی طرف لے گیا. جب وہ وہاں پر چلے گئے تو نومی نے اپنے دونوں بیٹوں کی وہاں پر 2 موابی عورتوں سے شادی کی, جو ان بیٹوں کی اپنی چوائس تھی, اپنی پسند. یہ دوسرا غلط فیصلہ جو اس کے بیٹوں نے کیا, اپنے لیے غلط لائف پارٹنر چنے, غیر قوم کے لوگ چنے ہیں. تباہی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ جب خدا کے کلام کی نافرمانی ہوئی ہے. خدا نے آپ کو فیصلہ تو دیا چوز کرنے کا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آپ اپنی مرضی سے جو مرضی چوز کر لیں. اگر وہ خدا کے کلام میں آپ کا لائف پارٹنر نہیں ہے, وہ بھی آپ کو تباہی کی طرف لے کر جا سکتا ہے. اور ایسے ہی ہوا کہ جب وہ وہاں پر گئے ہیں, انہوں نے اپنے لیے 2 موابی عورتیں, بت پرست عورتیں چنی. ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ دونوں عورتیں 2 سکی بہنیں تھیں, اور ادھر سے یہ 2 سکے بھائی تھے. اب عرفہ اور روت کے ساتھ جب ان کی شادی ہوگی دونوں بیٹوں کی, اور اس کے 10 سال کے بعد وہ دونوں بیٹے بھی مر گئے. روت جو ہے یہ بادشاہ اجلون کی نسل میں سے تھی, اور اجلون بلق کی نسل میں سے تھا, اور بلق وہی ہے جس نے بلعام کو بلایا تھا تاکہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے. خدا کو تب سے اس نسل پر غصہ ہے, اور خدا کو اس پر رنج تھا. لیکن روت کی بحالی ہم دیکھتے ہیں خدا نے اسے کیسے ریسٹور کیا. جب یہ دونوں کی شادیاں ہو گئی اور نومی کا خاوند بھی مر گیا ہے اور دونوں بیٹے بھی مر گئے, تو اب جا کر اس نے کسی سے سنا کہ خدا نے بیت لحم کو دوبارہ سے کیا کر دیا ہے, بحال کر دیا. وہاں پر روٹی آ گئی ہے دوبارہ سے, اور وہاں پر لوگ کھا پی رہے ہیں, خوشحال زندگیاں بسر کر رہے ہیں. تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے واپس اپنے خاندان میں لوٹ جانا چاہیے. یہ کہانی جو ہے یہ مایوسی سے شروع ہو رہی ہے, پریشانی سے, غلط فیصلے ہو رہے ہیں, غلط چوائس ہو رہی ہے, غلط خاندان بن رہے ہیں. لیکن اس کا اختتام جب خدا کی طرف وہ واپس ریٹرن کیا ہے, اس نے واپس مڑی ہے, تو ہم بحالی اور زندگی کو واپس دیکھیں. اس نے فیصلہ کیا وہ واپس جائے گی, لیکن واپس جا کر اس نے کرنا کیا ہے؟ شوہر اس کا مر گیا, بیٹے اس کے مر گئے ہیں, فیوچر اس کے پاس نہیں ہے, گھر اس نے چھوڑ دیا ہے, زمین اس نے بیچ دی ہے. وہ واپس کیا کرے گی جا کر؟ لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر مرنا ہی ہے پھر اپنے باپ دادا کے ملک میں ہی جا کر, پرومس لینڈ میں ہی جا کے مروں گی. اب وہ مرنے کے لیے وہاں پر جا رہی ہے کہ کم سے کم میں مروں تو وہاں پر. فیوچر تو ہے نہیں, زندگی تو ہے نہیں, خاندان تو ہے نہیں, امید بھی نہیں ہے. اس نے یہ فیصلہ کیا اور دونوں بہوؤں کو بلوایا اور کہا کہ تم ابھی ینگ ہو, جوان ہو, یہ تمہارا ملک ہے, تمہارا خاندان ہے, جاؤ جا کے شادیاں کرو, لیکن میرے پاس کوئی فیوچر نہیں, میرے پاس مایوسی ہے, میرے پاس نا امیدی ہے,
मेरी और कोई औलाद भी नहीं है जिससे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी, तुम वापस लौट जाओ। और वो दोनों बहुओं को लेकर बॉर्डर तक गई, दरियाई यर्दन तक वापस गए। दरियाई यर्दन को बोल करके वादे के मुल्क में बड़ी जायदाद है, उसने साफ क्लियर कट बता दिया कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे पास कोई घर बार नहीं है और मैं इस वक्त मायूस हूँ और मैं वहां पर जीने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वहां पर अब फ्यूचर तो मेरा है नहीं। चर्च, हमने इस बात को सीखना है कि जब आपका लीडर किसी मुश्किल हालात में हो तो आप उसके साथ स्टैंड कर दें कि वहां से वापस चले जाते हैं। रूथ और उर्फा चर्च के दो ग्रुप्स हैं। उर्फा वो है जो अपने लीडर से, अपनी सास से मोहब्बत का इजहार करती है लेकिन वापस चली जाती है, और रूथ जिसको नजर आ रहा है कि मेरी सास का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, आगे पता नहीं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद उसने ये फैसला किया, लव कन्फेशन, इकरार किया। उसने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी। उसने कहा मेरे पास फ्यूचर नहीं है, हम मर जाएंगे। उसने कहा मैं तेरे साथ ही रहूंगी और अब से मोआबी लोग मेरे नहीं बल्कि इसराइली लोग मेरे हैं, और अब से कमूस देवता मेरा देवता नहीं बल्कि बनी इसराइल का खुदा मेरा खुदा है, और मैं यहाँ पर तेरे साथ रहूंगी, और चाहे तू टेंट में रहे चाहे तू फुटपाथ में सोए, मैं तेरे साथ रहूंगी। और यहाँ पर खत्म नहीं हुआ कन्फेशन। उसने कहा जहां तू मरेगी वहां पर मैं मरूंगी। ये है लव कन्फेशन। उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा। फॉलोवर अपने लीडर को मुश्किल हालात में छोड़ के नहीं चले जाते, वो उनके साथ खड़े रहते हैं। अगर वो मुश्किल हालात में साथ खड़े रहेंगे वो खुशहाली में भी साथ ही होंगे। और रूथ की जिंदगी में हम लव रिवॉर्ड भी देखते हैं कि उसने उस लव रिवॉर्ड को हासिल किया। उसकी स्टेटमेंट में ये जो जुमले हैं ये इतने बाबरकत जुमले हुए कि आज भी निकाह में ये जुमले पढ़े जाते हैं, और दोनों से यही कन्फेशन लिया जाता है क्या तुम एक दूसरे के साथ ऊपर पर रहोगे। और वो ये फैसले करते हैं कि आज से इसके लोग मेरे लोग होंगे, इसका खानदान मेरा खानदान होगा, और हम कब तक साथ रहेंगे जब तक मौत हमको जुदा। ये मैरिज के कन्फेशन है और यही खानदान के लिए कन्फेशन है, और वो इकरार करते हैं एक दूसरे के सामने। और यहाँ पर न सिर्फ एक सास और बहू का हमें लव रिलेशन नजर आ रहा है, उसकी मोहब्बत नजर आ रही है, बल्कि यही मोहब्बत एक लीडर में और एक फॉलोवर में होनी चाहिए, और यही मोहब्बत इंसान में और खुदा में होनी चाहिए। खुदा जब दुखों किसी वजह से हम दुखों में आ जाए तो हमें उसे छोड़ के दुनिया में नहीं चले जाना, हमें वापस नहीं लौटना, हमें खुदा के साथ जुड़े रहना है। और खुदा से कहते तू ही मेरा खुदा है, तू जैसे भी हालात में मुझे रखेगा मैं रहूंगा, और मैं इकरार करता हूँ कि मैं हमेशा मरने तक, जान देने तक तेरे साथ वफादार रहूंगा। ये इकरार, ये कन्फेशन उसने किया है। अब जब वो वहां से, जब उसने देखा कि ये तो वापस नहीं जा रही, ये रो रही है बार बार, उसने कहा कि मैं तेरे साथ ही रहूंगी, तो वो उसको साथ लेकर उसने दरियाई यर्दन क्रॉस किया, और वो इतने अपने मुल्क को, अपने खानदान को, अपने लोगों को छोड़कर बॉर्डर पार वादे के मुल्क में नोमी के साथ है। जब नोमी के खानदान और लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने पुकारना शुरू किया, और ये तंजन है, ये पुकारना कोई खुशी नहीं थी नोमी के आने की, उन्होंने तंजन ओ देखो नोमी आ, और उसने भी आगे से कहा, उसने कहा हाँ मैं वाकई अब खुशगवार नहीं रही, क्योंकि मेरा खानदान उजड़ गया, मेरा शौहर मर गया और मेरे दोनों बच्चे भी मर गए हैं, मैं वाकई खुशगवार नहीं हूँ, बल्कि मैं अब क्या हूँ, तसल्ली नहीं है, मुझ में कड़वाहट ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। खुदा ने तो इंसाफ किया, अपने गलत फैसले थे, अपना गलत फैसला था उनका जो उन्हें तबाही की तरफ लेकर गया। और जब वापस आई है, अगर कोई यतीम है तो वो वहां से बालें तोड़ सकती है, और उसने खुदा की कलाम को सामने रखा। और देखिए रूथ का कैरेक्टर, उसकी फेथफुलनेस देखिए, पहले वो अपने आप को उसके ताबे करी अपनी सास के, और वो उससे मोहब्बत का इजहार कर रही है और ताबे करी, फिर उसने उसे वक्त कर उसको बताया, तो उसके लव रिवॉर्ड में दो प्रेयर, दो बरकत मिली है दोस्त को। पहली दुआ जो उसकी सास ने उसे दी, उसने कहा जा खुदावंद तेरे रास्तों को हमार करेगा, खुदावंद तेरे लिए जगह प्रोवाइड करेगा, होती है। फिर हम गलत रास्ते पे नहीं जाते, फिर हमारे रास्ते भी खुदा सीधे बना देता है, हमारी शाहराएं भी दुरुस्त हो जाती हैं। और वो सीधी बोएज के खेत में गई और वहां से उसने बालें चुनी है अपने लिए। जब उसने बालें चुनी, बोएज ने देखा कि ये औरत कौन है,
اس کا لباس ہماری عورتوں کی طرح نہیں ہے. اور جب وہ وہاں سے نکلی ہے اور پھر ہم جانتے ہیں اسٹوری میں آگے بڑھتے ہیں کہ بوئز نے جب دیکھا کہ اس کا قریبی, یہ دوسری شریعت کی بات ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو پھر عورت سے کون شادی کرے؟ جو شوہر کا قریبی ہوگا. اور بوئز ان کا قریبی تھا اور یہ بھی خدا کے کلام کے مطابق تھا. بوئز کا مطلب ہے مکھن سے دینے والا, چھڑانے والا, اور بوئز نے اسے چھڑا کر آزاد کیا ہے. اور یہ مثیل, یہ جو تمثیل ہے یہ ایسی ہے جیسے یسوع نے اپنی دلہن کو کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے. ہمیں اس نے اپنی دلہن کو اپنے لہو کے ساتھ ہم پر جو داغ دھبے لگے ہوئے تھے, جو چوریاں تھی, جو گناہ تھے, جو عیب تھے, اس نے اپنے پاک لہو سے دھو کر اپنی دلہن کو پاک صاف کیا اور اسے آزاد کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ ہمارا ریڈیمر ہے, میرا مقصد سے دینے والا زندہ ہے, ایوب کہتا ہے. اور بوئز نے اسے آزاد کیا اور پھر اس کے ساتھ شادی کی, اور اس کا لو ریوارڈ, آخری پوائنٹ, اجر کیا ملا اسے؟ اس ایمانداری کا اجر کیا ملا ہے؟ اس لو کنفیشن کا اجر کیا ملا ہے؟ بوئز کے ساتھ جب اس کی شادی ہوئی تو بوئز سے کون پیدا ہوا؟ عبید پیدا ہوا, اور عبید سے یسی پیدا ہوا, اور یسی سے داؤد پیدا ہوا, اور داؤد کی نسل سے کون آیا؟ یسوع مسیح. روت اس نسب نامے میں جو یسوع نے, جو خدا نے اس زمین پر آنا تھا, اس نسب نامے میں یہ اس کا ریوارڈ ہے. اور یسوع مسیح کی نسب نامے میں 4 عورتوں کا ذکر ہے, اور اس میں روت کا بھی نام ہے. اور روت کا نام نہ صرف کتاب حیات میں ہے, بائبل میں ہے, بلکہ جب تک ہم اس زمین پر رہیں گے اور جب تک یہ پکچر ہمارے سامنے رہے گی, روت کی زندگی ہمارے سامنے رہے گی. روت کی فیتھفلنس, اس کی قربانی, اس کی آنیسٹی ہمارے سامنے رہے گی. اور خدا نے اسے یہ ریوارڈ دیا کہ اس کا اجر اس نسب نامے میں اس کا نام آیا جس سے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا. ہم نے اپنی زندگیوں پر غور کرنا ہے. ہم وعدوں کی جگہ کو پرومس لینڈ کو نہ چھوڑیں. چرچ ہمارا پرومس لینڈ ہے. اپنے لیڈر کے ساتھ فیتھفل رہیں, اپنے سینئرز کے فیتھفل رہیں جو لیڈرشپ میں ہے. اور خدا ضرور آپ کی آنیسٹی کی وجہ سے, آپ کی شفافیت کی وجہ سے آپ کو ضرور ریوارڈ دے گا. خاندان, بیٹیاں, اور خاص طور پر جو ماں باپ ہیں, اپنی بیٹیوں کو روت کی کہانی ضرور پڑھائیں اس سے پہلے کہ آپ ان کی شادی کریں. اور اس کے بعد ایک آخری بات, اس کے بعد ہم دعا کریں گے. شادی کے دوران دلہن کو کہاں سے گزارا جاتا ہے؟ بائبل کے نیچے سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا تیری معاوضت کرے. بائبل کے نیچے سے گزارنے سے معاوضت نہیں ہوتی, بائبل کے اندر سے گزارنے سے معاوضت ہوتی. اپنی بیٹیوں کو بائبل کے نیچے سے نہ گزاریں, بلکہ انہیں بائبل کے اندر سے گزاریں. یہ کلام ان کی زندگیوں میں آئے. اور یاد رکھیں, جو ماں باپ اپنے بچے کو خدا کا کلام پکڑا دیتے ہیں وہ اپنے بچے کو خدا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. جو ماں باپ اپنے بچے کے ہاتھ میں بائبل دے دیتے ہیں وہ اپنے بچے کو خدا کے ہاتھ میں دیتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دینا ہے. اپنے بچوں کو آنیسٹی سکھائیں, اپنے ساس سسر کی اس قدر تابع بنائیں. وہاں سے نومی کی دعا سے وہ بلیسڈ ہوئی ہے, اور اپنے شوہر کی دعا سے وہ محافظت اس نے حاصل کی, اور اسے یہ اجر ملا کہ وہ خداوند کے نسب نامے میں آ گئی. ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی زندگیوں پر غور کریں. اگر ہم پر مشکل حالات آ بھی جائیں, اپنے چرچ کو نہ چھوڑیں, اپنے لیڈر کو نہ چھوڑیں. اگر آپ کو کہیں لگے آپ کا لیڈر بھی کسی مشکل میں ہے, اپنے لیڈر کے ساتھ وفادار رہیں, اپنے پاسٹر کے ساتھ وفادار رہیں, اور اس انوائنٹنگ میں سے کبھی نہ نکلے, برکت کی جگہ سے کبھی نہ نکلے. واپس عرفہ کی طرح دنیا میں نہ لوٹ جائے, واپس بت پرستی اور بت خانوں کی طرف نہ لوٹ جائے, بلکہ واپس سے خداوند کی طرف آئے, روت کی طرف, اور اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں. آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اقرار کریں گے, اپنی زندگیوں کو چیک کریں گے, اپنے بچوں کے لیے دعا کریں جن کی آپ شادیاں کرنے کو ہیں, اور یا جن کی ہو بھی چکی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں تاکہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کریں اور اس برکت کو حاصل کریں جس برکت